الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفي مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية آخر بعثت مرحمة وملحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. میرے انتہائی واجب احترام عزیز طلبہ اکرام ساتھیوں اور منصب انصاف پر جلوہ افروز منصفین حضرات، آج کے اس باوقار محفل میں جس موضوع سخن کو اپنی لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے علم جہاد. عزیزان من، کائنات کے مختلف زمانوں میں یہ دو پہلو انبیاء علیہ السلام کے حیاتی بابرکت سے عیاں نظر آتے ہیں. ہر صاحب عقل اور گہری نظر رکھنے والا بخوبی جانتا ہے کہ علم اور جہاد انسانیت کے بقائے حیات کا پہلا رکن نظر آتا ہے. اگر قلبی امراض کے لیے علم ایک نور کی حیثیت رکھتا ہے تو ظاہری امراض کے لیے جہاد ایک حیات کی حیثیت رکھتا ہے. اگر انما بعثت معلما کہہ کر قلبی امراض سے نجات دلائی جا رہی ہے تو بعثت مرحمتا و ملحمتا کہہ کر ظاہری امراض کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے. پیارے مدنی آقا کے حلقہ درس تدریس صحن نبی کو رونق بخشنے سے نظر آتا ہے تو رب کائنات فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور کبھی یہی حلقہ میدان کارساز میں حق اور باطل کے لیے سینہ سپرد ہو کر صفوں میں بدل جاتے ہیں. جرأت اور استقامت کی وہ مثال دیتے ہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور کبھی یہی حلقہ میدان کارساز میں حق اور باطل کے لیے سینہ سپرد ہو کر صفوں میں بدل جاتے ہیں. جرأت اور استقامت کی وہ مثال دیتے ہیں کہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کیسی سب الہی دیوار کی طرح صفے باندھ کر درسگاہ نبوت کے تعلیم یافتگان اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے میدان جہاد میں آتے ہیں. اگر صحن نبی میں علم کے حلقہ لگائیں تمہارا ایک آسمان سے رحمت کے پھول برساتے ہیں. اگر میدان جہاد میں صفے بنائے تو رب کریم محبت کی بارشیں کر کے اپنے جواری رحمت میں محبوب بنانے کا اعلان کرتا ہے. اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو علم نبوت کو ڈھال بنانا پڑے گا. اگر جان کی حفاظت کرنی ہے تو علم جہاد کو ڈھال بنانا پڑے گا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جہاد کی حالت اور حکمت یہ ہے کہ جب ظلم سر پر چڑھ کر بولنے لگے، جب رحم اور کرم کی تمام نقوش فوت ہو جائے، جب حسد اور ابرو کی چادریں تار تار ہونے لگے، پھر صحن نبی میں علم اور حکمت کے تاشتگان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کبھی بدر و احد برپا کرتے ہیں، کبھی حنین اور تبوک کا عبور کرتے ہیں، کبھی یرموک اور خیبر کی ذرات کو اپنے لہو سے مزین کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر ظلم کا خاتمہ صرف درس و تدریس سے ہوتا، اگر ظلم کا خاتمہ صرف دعوت تبلیغ سے ہوتا، اگر ظلم کا خاتمہ صرف تصوف سے ہوتا تو امامت کے میدانوں میں ناموں سے رسالت کے خاطر 1200 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانہ پیش نہ کرتے. شاعر کہتا ہے زوری بازو آزما شکوا لے کر سیاد سے، زوری بازو آزما شکوا لے کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں ہے فریاد سے. عزیزان من، رب نے جس علم سے، رب نے جس آسمان سے علم اتارا، رب نے اس آسمان سے جہاد اتارا، رب نے جس نبی پر علم نازل کیا، رب نے اس نبی پر جہاد نازل کیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرما کر عالم کے
مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا تو کہیں فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجر عظیما فرما کر مجاہد کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ میرے پیارے مدنی آقا فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع فرما کر عالم کے مقام اور مرتبے کو بیان فرماتے ہیں تو کہیں قفلۃ کغزوۃ فرما کر مجاہد کے مقام اور مرتبے کو بیان فرماتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں ستم ظرفی کی انتہا ہے کہ علم اور جہاد کو ایک مغیر چیز تصور کیا جا رہا ہے، دونوں میں بہت پیدا کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ درس نظامی کے تمام مراکز کے اندر سیاہ ستم پڑھائی جاتی ہے، اگر میدان جہاد میں تلواریں لہرانا تفسیر علم کے منافی ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الجہاد کے عنوان سے 241 ابواب نہ باندھتے، اگر علم جہاد کے منافی ہوتا تو امام مسلم باب الجہاد کے عنوان سے 100 ابواب نہ باندھتے، اگر علم جہاد کے منافی ہوتا تو امام ترمذی باب الجہاد کے عنوان سے 176 ابواب نہ باندھتے۔ لیکن ایک تمام ائمہ نے یہ ابواب باندھ کر دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اگر وراثتی پیغمبر تصوف کا نام ہے، اگر وراثتی پیغمبر دعوت تبلیغ کا نام ہے، اگر وراثتی پیغمبر حصول علم اور حصول دین کا نام ہے تو پھر ماننا پڑے گا بدر احد برپا کرنا بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے، حنین اور تبوک کا عبور کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، اپنے جسم کو لہو لہان کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا ان کے اہل حق اہل باطل سے ٹکرانے کا موسم ہے، ان کے اہل حق اہل باطل سے ٹکرانے کا موسم ہے، مکانی کفر کو ڈھانے کا موسم ہے۔ خدا پر ایک دین میں جان دی 70 صحابہ نے، خدا پر ایک دین میں جان دی 70 صحابہ نے، آسر اس دنیا داستان کو پھر سے دہرانے کا موسم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ وقت نہیں چپنے کا اب اصلی روپ میں آؤ، یہ وقت نہیں چپنے کا اب اصلی روپ میں آؤ، تم دین کے پہرے دار بنو یا امریکہ جیسے فرعونوں کے یار بنو۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جہاد فی سبیل اللہ پر تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دینے لگا ہوں اس طالب علم کو جن کے الفاظ جو اپنے الفاظ سے نہیں بولتا بلکہ جذبوں سے بولتا ہے۔ میری مراد طالب علم اسد اللہ تشریف لاتے ہیں، طالب علم اسد اللہ۔ انتظار نہیں کرو نا، یا تو بیٹھا اب ہم انتظار کریں گے، کھڑے ہوں گے کب بس کریں گے۔ ہم مولانا روح الحق صاحب کو اپنے کلاس میں آمد سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور مولانا سراج اللہ صاحب مختصر المعانی کے ہمارے جان استاد، اس کو بھی ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف لائے اسد اللہ اور اپنے تشریف لاتے ہیں۔